السلام علیکم۔ ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہمارے ناول کا نام ہے غم عشق کے حصار میں، مصنفہ عبیرہ حسن۔ بھڑکتی نور تیز گام بنی اپنے روم کی طرف چلی گئی۔ اسعاد اور عماد نام کے دو باڈی گارڈ بھی ماں کے دائیں بائیں تھے، جنہیں اس وقت دم مارنے کی اجازت نہیں تھی، ورنہ نور کے قہر سے اس وقت وہ ان دونوں کے بے بس ابا حضور بھی نہیں بچا سکتے، جو خود بھی بھاگم بھاگ نور کے پیچھے ان کے روم میں پہنچے تھے۔ نور نے روم میں پہنچتے پہلے ایک جھٹکے سے اپنی الماری کھولی اور اس میں موجود وہ تمام ڈریسز ایک ایک کر کے نکالنے شروع کیے جو تینوں بیٹوں کی شادی کے لیے انہوں نے بڑے چاو سے خریدے تھے۔ ان میں سے کچھ ڈریسز ارکم ملک کی پسند کے تھے، جن میں رنگوں کا انتخاب بھی مناسب تھا، اور کچھ نور کی پسند کے بھڑکتے رنگوں والے تھے۔ نور نے سبھی ڈریسز کو نکال لیا، یعنی ارکم ملک کے خدشے کی تصدیق ہو گئی۔ ان کی پسند کے سب کپڑے نکال کر ایک ایک کر کے اسعاد اور عماد کو تھماتی جائے تھی۔ نور، یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ کپڑے آپ کے ہیں، آپ کے ناپ کے سلے ہوئے، انہیں کیوں نکال کر دے رہے ہو؟ یہ علائفہ یا اشال کو نہیں آئیں گے؟ آپ ان کے مقابلے موٹی ہیں، مطلب صحت مند ہیں۔ سپاٹ چہرے سے کپڑے نکالتے نور کو دیکھ کر گڑبڑاتے بولے تھے، کوئی بات نہیں، فٹنگ کروا لیں گے، کھلے ہوں گے بھی تو فٹنگ ہو کر پہننے لائق ہو جائیں گے۔ اس کے سبب مزید بہت کچھ ہے جو وہ تینوں آرام سے استعمال کر سکتی، مگر فکر مت کریں، اب میں اپنے پاس ایسی کوئی چیز نہیں رہنے دوں گی جسے دیکھ کر لوگوں میں سوبر اور میچور نہ لگوں۔ نور کے سنجیدہ جواب پر ایک لمحے کو ارکم ملک کا چہرہ مرجھایا تھا، مگر پھر ہمت کر کے آگے بڑھے۔ ماما جان، وہ سیٹ بھی سامان میں رکھ دیجیے گا جو وہ پاپا آپ کے لیے دبئی سے لائے تھے، وہ بھی بہت ہیوی ہے، آپ اسے پہن کر سوبر نہیں لگتی، وہ آپ تینوں بھابھیوں میں سے کسی ایک کو دے دیجیے گا۔ جویلری میں تو فٹنگ کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا۔ عماد کے کہنے پر نور نے فوراً اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ماما جان، اپنی وہ ڈائمنڈ بینگلز بھی رکھ دیجیے گا جو پاپا نے آپ کی برتھ ڈے پر گفٹ کی تھی، ویسے ڈیزائنر بینگلز بھی گرلز پہنتی ہیں ماما، لوگ نہیں۔ آپ انہیں پہن کر سوبر نہیں لگیں گی۔ اسعاد نے بھی اپنا حصہ ڈالا اور ارکام ملک نے کھا جانے والی نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ گدھے کے بچوں، بات سلجھانے کے بجائے مزید آگ میں گھی ڈال رہے ہو، رکھو یہ سب سامان یہاں اور دفعہ ہو جاؤ ابھی کے ابھی، ورنہ دونوں کا منہ توڑ دوں گا۔ ارکم ملک دھاڑ کر بولے، تبھی اسعاد اور عماد سب سوٹ بیڈ پر ڈالتے سر پر پیر رکھ کر روم سے باہر نکلے۔ ان کے جاتے ارکم ملک دروازہ لاک کرنے آگے بڑھے، مگر روم سے آگے گزرتی شہینہ کو دیکھ کر لمحہ بھر کو اپنی جگہ رکے تھے، جبکہ شہینہ انہیں جتاتی نظروں سے دیکھتی ہوئی اپنے روم میں چلی گئی۔ ارکم ملک نے گہری سانس کھینچ کر سر جھٹکتے دروازہ لاک کیا اور پھر نور کی طرف پلٹ گئے۔ مجھ سے کچھ کہنے سے پہلے ارتضیٰ، زر اور کامی کو کال کر کے پوچھیں کہ وہ تینوں کہاں ہیں، اتنی رات ہو گئی اور وہ نہ جانے کہاں کی سیریں کرتے پھر رہے۔ الماری منہ ڈالے کھڑی نور نے بنا پلٹے سنجیدگی سے کہا۔ ارکم ملک نے بیوی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنا فون نکال کر سب سے پہلے ارتضیٰ کال کیا، جو اپنے کسی کام سے ساحل شیرازی کے ساتھ گیا تھا۔ اسے آج رات سالم کے گھر پر رہنا تھا۔ ارتضیٰ کے بعد انہوں نے زر کو کال کی، جو اپنے دوست کے گھر پر اس کو چھوڑ کر واپس گھر آنے لگا تھا، مگر راستے میں سے ذوالفقار شاہ نے کال کر کے صبح اپنے گاؤں روانگی کا بتایا تھا، تو زر ملک ہاؤس آنے کے بجائے شال کو لانے سالم کے گھر تھا۔ اس نے باپ کو بتا دیا تھا۔ ازراق سے بات کر کے انہوں نے ارکام کو کال کی، وہ بھی اپنے دوست کو ہوٹل چھوڑ کر بس گھر آ ہی رہا تھا۔ تینوں بیٹوں کی فردن فردن رپورٹ لینے کے بعد وہ فون بند کر کے ایک طرف رکھے ٹیبل پر ڈال کر نور کے پاس چلائے۔ نور، دیکھے، میرا وہ مطلب نہیں تھا، آپ مجھے غلط سمجھے، وہاں سب لوگ تھے، میں سب کے سامنے آپ کے ساتھ ویڈیو بنوانے کھڑا ہو جاتا، خود سوچا کتنا آڈ لگتا، بچے بڑے ہو گئے ہیں۔ نور، ارتضیٰ، زر اور کامی شادی شدہ ہو چکے اور انشاءاللہ کچھ سالوں میں ہم دادا دادی بن جائیں گے۔ عمر آگے جا رہی ہے تو ہمیں دوسروں کے سامنے ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے سامنے پر ہمارا منفی تاثر پڑے۔ اور ارکم ملک اچانک بولتے بولتے چپ ہو گئے، کیونکہ الماری میں منہ دے کر کھڑی نور نے پلٹ کر انہیں جن نظروں سے دیکھا، ارکم ملک خاموش ہو گئے۔ اپنی شادی کے بعد سے آج تک، یعنی اتنے سالوں بعد بھی میں آج تک ایک بات نہیں سمجھ سکی ملک صاحب، کہ آپ کی اور آپی کی نظر میں آخر ایک نارمل انسان کو کیسا ہونا چاہیے؟ کیا وہ انسان جو صرف روبوٹک لائف جینے کا عادی ہو، صبح اٹھے، دن بھر کے کام نپٹائے، رات کو دوبارہ سے سو جائے؟ یہ زندگی تو جانور گزارتے ہیں، انسانی زندگی ایسی نہیں چلتی۔ انسانی رشتوں میں چھوٹی موٹی کھٹی میٹھی نوک جھونک، شرارتیں اور برجستگی نہ ہو تو رشتوں کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، خوشیاں منہ موڑ کر چلی جاتی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کو میچورٹی پسند ہے، مگر میچورٹی کسے کہتے ہیں؟ میچورٹی کیا ہے؟ کیا میچورٹی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اندر موجود حصے لطیف کو ختم کر لے، اپنے اندر پلنے والی چھوٹی چھوٹی خواہشوں سے منہ موڑ کر وقت سے پہلے خود پر بردباری طاری کر لے؟ مجھے بتائیں کہ آپ کے حساب سے ایک انسان میں میچورٹی کس وقت آتی ہے، یا میچورٹی کا کیا لیول ہوتا ہے؟
نور الماری کے پٹ بند کرتے ہوئے پلٹ گئی تھی اور دونوں ہاتھ سینے پر باندھے مکمل سوال جواب کے موڈ میں تھے، جبکہ ارکم ملک خاموشی سے کھڑے تھے۔ بتائیں مجھے، خاموش کیوں ہیں؟ یہ آپ کو نہیں پتا؟ چلے میں بتا دیتی ہوں۔ میری نظر میچورٹی کا آخری لیول یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو کسی بھی بات کے لیے وضاحت دینا چھوڑ دیتے ہیں، خاموش ہو جاتے، بحث نہیں کرتے۔ اگر کوئی آپ کو برا بھلا بھی کہہ دے تو یہ کہتے ہوئے مسکرا کر آگے بڑھ جاتے کہ ہاں تم صحیح، میں غلط۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سچ میں غلط ہی ہوتے ہیں، فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ بات آپ کے لیے اہمیت ہی نہیں رکھتی جسے دوسرے آپ کی ذات سے منسوب کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کے نزدیک میچورٹی کا آخری لیول یہی ہے یا اس سے بھی اوپر؟ آپ مجھ میں کس قسم کی میچورٹی دیکھنا چاہتے؟ میرے منہ میں خاک؟ کیا میں سہاگن ہوتے بھی خود کو خدا نخواستہ بیواؤں جیسا رکھنا شروع کر دوں، یا پھر ایک چلتی پھرتی روبوٹ بن جاؤں؟ یا سنجیدگی کا اتنا مضبوط لک خود پر چڑھا لوں کہ مجھ سے دوسرے لوگ یا آپ سمیت میرے بچے بات کرنے سے پہلے 10 بار سوچیں؟ اپنی شادی کے وقت سے آج تک آپ کی اور آپ ہی کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ دیکھ کر میں سوچتی رہی کہ میں پڑھی لکھی اور آپ کے معیار کی نہیں ہوں۔ میرا شرینہ آپی کے ساتھ کیا مقابلہ؟ وہ آپ کی منچاہی بیوی ہے، میں دوسری اور کسی حد تک خوش نہیں ہوں۔ اسی لیے ناگوار لگنے کے باوجود میں نے آپ کو آپ ہی سے چھیننے کی کوشش نہیں کی۔ یہی سوچتی رہی کہ ان کا ساتھ آپ کو خوشی دیتا ہے تو میں آپ کی اور ان کی خوشی کے بیچ دیوار کیوں بنوں؟ میں نے کبھی آپ سے نہیں کہا کہ آپ ہی سے کہیں تھوڑی شوخی دکھایا کرے، سب کے ساتھ ہنسا بولا کرے، نہیں، کیونکہ ان کی شخصیت مجھ سے بالکل الگ ہے، یہ میں جانتی ہوں، مگر آپ شروع سے آج تک مجھ سے یہ امید کرتے ہیں کہ میں آپ ہی جیسی بن جاؤں، اپنی شخصیت، اپنے آپ کو بدل کر سرتاپا شرینہ بن جاؤں۔ یہی چیز آپ نے رادیہ سے ایکسپیکٹ کی تھی، مگر افسوس وہ بھی ناکام رہی اور آپ کی ذات سے منسوب اپنی تمام تر حسرتیں دل میں لیے قبر میں سو گئی۔ مجھے پتا ہے کہ میرے بچے بڑے ہو چکے ہیں، ان کی شادیاں ہو چکی ہیں، کچھ وقت بعد انشاءاللہ ہم دادا دادی بن جائیں گے، مگر آج مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں نے آپ کے ساتھ تصویریں لینے کی خواہش کر کے ایسی کون سی چھچوری بات کہہ دی جس سے میری میچورٹی مشکوک ہو گئی۔ کیا ہم نے زر اور اشال کی بارات میں تصویریں نہیں لی تھی یا کامی کی بارات میں ویڈیو نہیں بنوائی؟ مگر آج میری بات آپ کو اس لیے بچکانا لگنے لگی کیونکہ اس خواہش میں آخر تک شرینہ آپی کی مرضی نہیں تھی۔ خیر، اس سب سے مجھے ایک بات سمجھ آ گئی کہ آپ کو شرینہ کے سامنے نہ کبھی رادیہ نظر آئی نہ ہی نور نظر آئی۔ ہم دونوں واقعی آپ کی زندگی میں غیر ضروری تھے۔ رادیہ تو ان سب جھنجھٹوں سے آزاد ہو گئی، بس نور رہ گئی، اور وہ بھی شرینہ کے سامنے مرتے دم تک پس منظر میں ہی رہے گی۔ یہ آپ کی دوسری اور تیسری بیوی کی بدقسمتی ہے۔ بہرحال آپ ریلیکس کریں، آپ ہی کے ساتھ اسٹڈی میں جائیں، میں ذرا نماز پڑھ لوں اور بے فکر رہیں۔ آگے سے آپ کو مجھ سے میری چھچوری حرکتوں پر کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ نور نے اپنے دل میں موجود تمام تر غصہ ششدر کھڑے ارکم ملک کے سامنے ظاہر کیا اور خود باتھ روم کی طرف بڑھنے لگی، جبکہ ارکم ملک نے تیزی سے آگے بڑھ کر نور کا ہاتھ تھاما۔ نور، سنا لیا جو کچھ تھا دل میں، نکال لیا شرینہ اور میرے خلاف سارا زہر اپنی کہہ لینا، اب میری بھی سنیں۔ کیا آپ تینوں نے ایک بار بھی سوچا کہ آپ کی طرح میں بھی ایک انسان ہوں؟ جس طرح آپ کی خواہشات چاہتے ہیں اسی طرح میری بھی ہے۔ پہلے پاپا نے مجھ سے کھل کر زندگی گزارنے کا حق چھینتے ہوئے مجھے شرینہ کے ساتھ باندھا بنا میری مرضی جانے، پھر دادا دادی نے مجھے آپ کے لیے بے بس کر دیا، پھر خالہ کے ہاتھوں رادیہ کے لیے مجبور۔ شروعات سے آج تک میں نے ایک لمحہ بھی اپنی مرضی سے اپنے لیے نہیں نکالا، بس کبھی شرینہ تو کبھی آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ میری آدھی سے زیادہ زندگی بس آپ تینوں کے درمیان الجھتے ہی گزر گئی، اپنے لیے تو زندگی کو میں نے جیا ہی نہیں، پھر بھی کسی کو اپنی ذات سے خوشی نہیں دے سکا۔ آپ کو ترس نہیں آتا مجھ پر نور؟ میں جانتا ہوں میں ایک بہت برا بلکہ بدترین انسان ہوں، اور ایک شوہر ہونے کے ناطے رادیہ کے معاملے میں تو مجھ سے کوتاہی نہیں بلکہ گناہ ہوئے ہیں، مگر آپ کے ساتھ ہمیشہ ہی میں نے بہتر سلوک کرنے کی کوشش کی، کبھی جان بوجھ کر غلط نہیں کیا۔ لیکن افسوس نور کہ آپ نے مجھے ہمیشہ غلط سمجھا، میرے پہلے دن سے آج تک ہمیشہ اپنے دل میں شکایات رکھی، کبھی سمجھا نہیں، کبھی میرے دل کی بات جاننے کی کوشش نہیں کی۔ شرینہ کی بات کرتی ہے نا آپ، شرینہ نے کبھی مجھ سے آپ کی طرح سوال جواب نہیں کیے، ضد نہیں کی، ہر وقت کی خفگی نہیں دکھائی، مجھے جانا سمجھا اور میرے ہر حکم کے سامنے سر جھکایا۔ اور آپ ہے کہ اپنے ہی منطق سے چلتی ہے، اپنی ہی نظریے کو صحیح سمجھتی ہے، خود کو ٹھیک دوسروں کو غلط مانتی ہے۔ آپ خود میں میچورٹی لائیں یا مت لائیں، مگر اپنی سوچ کے گھوڑوں کو اتنی تیزی سے مت دوڑایا کرے، نہ دوسروں کو اپنے نظریے سے جج کیا کرے۔ شرینہ نے آج تک مجھ سے کسی بات کے لیے شکایت نہیں کی کہ میں نے ان کے لیے سامنے نور کو اہمیت دی یا ان کا حق میں نے اٹھا کر آپ کو دے دیا، مگر آپ نور ہر وقت شرینہ سے نہ جانے کس بات کی پرخاش رکھتی ہے۔ واقعی ایک پڑھی لکھی اور کم پڑھی لکھی عورت کے درمیان یہاں فرق نظر آتا ہے۔ شرینہ نے کبھی اتنی چھوٹی سی سوچ کا مظاہرہ نہیں کیا، نہ خود کا آپ سے یا رادیہ سے مقابلہ کیا۔ ان کی ہی اچھی عادتیں مجھے پسند ہیں، جبکہ ایک عمر گزرنے کے بعد بھی اب تک آپ کے شکوے گلے اور ناراضگیاں ہی ختم نہیں ہوتی۔ آج اتنے سالوں پہلی بار مجھے شدت سے احساس ہو رہا ہے نور کہ میں نے دادی جان کی بات مان کر کتنی بڑی غلطی کی۔
یقیناً آپ مجھ سے بہتر شخص ڈیزرو کرتی تھی جو آپ کو آپ کی مرضی کی زندگی دیتا. میں نے تو آپ کی زندگی برباد کر ڈالی. ارکم ملک نے غصے سے بڑھ کر جو کہا تھا وہ ایک لمحے کو نور کو گم کر گیا، مگر پھر وہ بنا ان پر ایک نظر ڈالے واش روم میں چلی گئی تھی اور ارکم ملک غصے سے سر جھٹک کر روم کا دروازہ کھولتے باہر نکل گئے. نور کو منا کر سمجھانے آئے تھے مگر نور نے انہیں جوانی سے اب تک بس غلط ہی سمجھا تھا. ہمیشہ درگزر سے کام لیتے رہے لیکن آج ان کا غصہ بالآخر نور پر نکل گیا تھا جس کے لیے وہ بالکل شرمندہ نہیں تھے. تبھی اپنے روم میں جانے کی بجائے سیدھے پاپا کے روم میں چلے آئے تھے جو عشاء پڑھ کر ابھی لیٹے ہی تھے، مگر اچانک ارکم ملک کو جارحانہ انداز میں اپنے روم میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ بیڈ پر اٹھ بیٹھے. ارکم ملک ان کے چہرے پر نظر ٹکائے بیڈ کی طرف بڑھے اور جا کر باپ کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے. ارکم ملک سمجھ گئے کہ ان کا جذباتی بیٹا پھر سے کسی غم کا بوجھ کاندھوں پر اٹھائے تھکن سے نڈال ہو کر ان کے پاس آیا. شروع سے آپ نے زیادتی کی ہے میرے ساتھ. جوانی کی سرحد پر ٹھیک سے قدم بھی نہیں جمائے تھے کہ بنا کچھ سوچے سمجھے آپ نے مجھے اس بے رحم زندگی کے سخت تھپیڑوں کے حوالے کر دیا. جس دن آپ نے شہینہ سے میرا نکاح کیا تھا اس کے اگلے دن میرا کرکٹ میچ تھا جو کھیلنے مجھے سیالکوٹ جانا تھا، مگر میں اتنا ڈسٹرب تھا کہ میں نے میچ چھوڑ دیا. اس کے بعد میں نے کبھی میچ نہیں کھیلا. اتنا موقع نہیں ملا. میری پہلی خواہش اور پسند کی قربانی تھی. اس کے بعد میں اپنی پسند اور خواہشوں کو سب کے لیے ایسے ہی قربان کرتا چلا گیا. اپنی زندگی کو وقف کر دیا میں نے دوسروں کے لیے، پھر بھی کوئی مجھ سے خوش نہیں. میں نے رادیہ کے ساتھ غلط کیا اور میں ان کا مجرم ہوں، مگر پاپا اس سے پہلے اور بعد میں نے یہی کوشش کی کہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کر سکوں. پھر بھی کیا کیا نور نے؟ ارکم ملک کے پوچھنے پر ارکم صاحب نے حیرت سے سر اٹھا کر باپ کو دیکھا، مگر پھر اس بات میں سر ہلانے لگے کہ جانتے تھے ان کے پاپا ان کا چہرہ دیکھ کر انہیں اندر تک پڑھنے کے ہنر سے واقف تھے. نور نے مجھے بہت دکھ دیا ہے پاپا. مجھے اور شہینہ کو بہت غلط سمجھتی ہے. انہیں میں کتنی بار بتا چکا ہوں کہ میرے لیے وہ شہینہ اور وہ دونوں برابر ہیں. دونوں مجھے عزیز ہیں، دونوں میرے لیے اہم ہیں. وہ دونوں میری بیویاں ہیں، میرے بچوں کی ماں ہیں، مگر نور مجھ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتی ہے، دل دکھانے والی کرتی ہے باتیں. مجھے آپ نے اور دادی جان نے دو حصوں میں بانٹ کر ٹھیک نہیں کیا. کتنا ہی بیلنس کرنے کی کوشش کر لوں مگر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے. تو کب بڑا ہوگا ارکم؟ تو بیوی سے لڑ کر رو رہے، کھوتا نہ ہو تو. آج اسمارا زندہ ہوتی تو تجھے یوں بیویوں کی وجہ سے روتے دیکھ کر ان دونوں کے دماغ ٹھکانے لگا دیتی. تیری دونوں بیویاں اس کے مرنے کا زیادہ ہی فائدہ اٹھا رہی ہے، مگر تو غم نہ کر، ابھی تیرا باپ زندہ ہے. صبح اٹھتے ہی ان دونوں کی میں نے کلاس لے لینی ہے. یہ نور بہت زبان دراز ہو گئی اور شہینہ کو کچھ زیادہ ہی سمجھداری دکھانے کا شوق ہو گیا، خود کو مجھ سے بھی بڑا سمجھنے لگی. تو ٹینشن مت لے، چل میرے ساتھ. دونوں باپ بیٹا ذرا ہوا خوری کر کے آتے. ارکم ملک بیٹے کو ساتھ لگائے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور ارکم ملک بھی بنا کچھ کہے خاموشی سے باپ کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے تھے. اشال کو زر کے ساتھ روانہ کر کے وہ پانچوں ساحر شیرازی کے ساتھ سارم کے بنگلے پر چلے آئے اور ڈرائنگ روم میں انہیں سب لوگ مل گئے. حفصہ بیگم اور صاحبہ افتخار کے ساتھ انیلا بھی عبداللہ سمیت اپنے بچوں کو لے کر سونے چلی گئی تھی. سارم بطور خاص ہونے والے سسر کو سلام کرتا ان کے پاس جا بیٹھا اور ان سے باتیں کرنے لگا. تمام باتیں جنہیں الیاس چودھری نے سارم شیرازی دی باکسر سے کرنی تھی، مگر اب وہ صرف باکسر نہیں رہا بلکہ ان کا داماد بننے والا تھا. تو ایسے میں الیاس حمید کی ایکسائٹمنٹ اور خوشی کا احساس بھی سوا تھا. تبھی مسلسل مسکراتے سارم سے اس کے جیتے ہوئے مقابلوں کی فہرست اور اس کی کھیل کے دوران سیٹ کی گئی حکمت عملی پر بات کرنے لگے تھے، جس کے جواب سارم نہایت فرمانبرداری سے سر جھکا کر انہیں دے رہا تھا. ساحر شیرازی بھی لب بھیج کر مسکراہٹ چھپاتے بیٹے کی شرافت ملاحظہ کر رہے تھے. زارن بھی بار بار سارم کی کمر پر پنچز مار مار کر اسے اصلیت پر اترنے کے لیے مجبور کر رہا تھا، مگر سارم نے ایک بار میں ہی اس کی کمر پر زوردار پنچ مار کر حساب برابر کیا. وہ پانچوں ساحر شیرازی سمیت کافی دیر سب کے ساتھ بیٹھے باتیں کرتے رہے. پھر ملازم نے ان کے لیے کھانا لگا دیا اور وہ کھانا کھانے کے لیے ڈائننگ روم میں چلے آئے. ان سب کا کھانا ہوٹل سے ارکم ملک نے پیک کروا کر سارم کے گھر بھیج دیا تھا، جو سوائے ارتضی اور زیب کے سب نے سیر ہو کر کھایا تھا. دونوں نہ جانے کیوں ہوا کے گھوڑے پر سوار جلدی جلدی لقمے لے رہے تھے. بلکہ سیف، سارم اور زارون نے تو ملازم کے کان میں خسر فسر کرتے زیب کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ٹوکا بھی تھا کہ نوکر کے ساتھ کون سے راز و نیاز مصروف تھا، مگر زیب نے منہ بناتے انہیں جواب دے دیا تھا کہ بس اس سے صبح اپنے لیے ناشتے میں سینڈوچ اور مشروم آملیٹ بنانے کی فرمائش کر رہا تھا. حالانکہ سیف اسے یاد دلانا چاہتا تھا کہ زیب کو مشروم سے
الرجی تھی۔ مشروم کھاتے اس کے حلق میں کھجلی کا جال سا پھیل جاتا تھا۔ اس بات کا گواہ خود سیف تھا کیونکہ اس نے ایک بار اپنے پسند کا مشروم پیزا منگوا کر زیب کو شرارت سے کھلایا تھا، جس کے بعد اس نے خود زیب کو کھانسی کا ایک طویل دورہ پڑتے دیکھا تھا، مگر اس وقت زیب جلد بازی میں سب سے جھوٹ بول گیا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ سب لوگ، سارم کے ساتھ تمام بڑے لوگوں نے بھی دیکھا کہ تیزی سے کھانا کھاتے ان 5 میں سے 2 بندے برق رفتاری سے اپنی اپنی چیئر سے اٹھ کر 2 مختلف سمتوں میں بھاگے تھے۔ ارتضیٰ کا رخ دوبارہ باہری دروازے کی طرف اور زیب کا اپنی کمرے کی اور تھا۔ لگتا ہے زیب پہاڑ توڑ کر زیادہ تھک گیا ہے، تبھی جلدی سونے جا رہا ہے۔ یہ سوال زیب کو سیڑھیوں پر بھاگتے دیکھ کر سیف نے اونچی آواز میں کیا۔ ہاں میں تھک گیا ہوں، میری ٹانگوں میں شدید درد ہو رہا ہے، اس لیے سونے جا رہا ہوں۔ ہاں نظر آ رہا ہے، تبھی تو تم گھوڑوں کی طرح بھاگ رہے ہو۔ ویسے ملازم بتا چکا ہے کہ اپنی بہو کے ساتھ اماں بھی بیڈ روم میں موجود ہے۔ سیف نے بڑوں کے سامنے کمینہ پن دکھانا شروع کر دیا تھا۔ کیا؟ اوہ میرا مطلب کون سی بہو؟ اور اماں ساتھ ہے بھی تو کیا ہوا؟ مطلب ہونے دو، میں تو سونے جا رہا ہوں۔ سب کی نظر خود پر جمی دیکھ کر گڑبڑا کر بولا تھا۔ اوے پتر، جب نئی نئی شادی ہوتی ہے نا تو رات رات بھر جاگنے والا چمگادڑ اور الوؤں کی کماش کے منڈوں کو بھی جلدی نیند آنے لگتی ہے، پھر انہیں دوستوں کی سنگت بھی نبھاتی۔ تو جا زیب پتر، جا سو جا کر۔ نہیں نہیں انکل، میں تو بس ایسے ہی جا رہا تھا، زیب نے سخت نروس ہو کر سر جھکاتے کہا۔ باپ بھی سامنے موجود تھے اور دونوں چچا بھی بیٹھے تھے، 3 بڑے بھائی اور بہن بھائی بھی اس کے پاس ہی کھڑے تھے۔ اس نے سیف کو غصے سے گھورا تھا۔ اوئے شرما مت یار، جا کر سو جا، ہم نے بھی اب سونا ہی ہے۔ بس آگے سے دھیان رکھنا کہ جب کمینے دوست ساتھ موجود ہو تو یوں جلد بازی کے مظاہرے مت کرنا، ورنہ بندے کو ایسے ہی سب کے بیچ پکڑے جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ الیاس حمید نے دوبارہ شرارت سے کہا اور زیب نے سٹ پٹا کر سر اٹھاتے سامنے دیکھا تھا، مگر اس کے بابا، چچا، ساحر شیرازی، سمیر اور ارتضیٰ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ بڑے سب جا پتر، سب باتوں میں لگ گئے، اچھا موقع ہے، چپ چاپ نکل جا۔ الیاس حمید نے زیب کے کانوں میں سرگوشی کرتے کہا اور زیب بھی برق رفتاری سے جیسے سر پر پیر رکھ کر اوپر بھاگا تھا۔ زیب تو نکل گیا مگر ارتضیٰ پھنسا رہ گیا تھا۔ ارتضیٰ پتر کہاں جا رہے؟ اسے چوروں کی طرح باہری دروازے کی طرف بڑھتے دیکھ کر ذوالفقار شاہ نے پیچھے سے آواز دے کر روکا تھا۔ بابا میں گھر جا رہا ہوں، پاپا کی کال آئی تھی، ارتضیٰ نے پلٹ کر جواب دیا۔ مگر آپ تو زر سے کہہ رہے تھے کہ آج آپ یہیں رکیں گے۔ ہاں مگر وہ ابھی پاپا کا دوبارہ میسج آیا، شاید کوئی کام ہے انہیں، ارتضیٰ نے کہا۔ ہاں واقعی میسج کرنے والے کو شاید کوئی ضروری کام ہو سکتا ہے، اسی لیے جلدی جاؤ، آگے کافی دیر ہو چکے، مزید دیر مت کرو، ویسے بھی تمہاری ذلیل حرکتیں خاصی بڑھ گئی ہے، اگر ابھی نہیں گئے تو کبھی امکان ہے کہ کل سچ مچ تمہارا منہ ٹوٹ چکا ہو۔ اب بھائی بیوی کے مجرم آسانی سے تھوڑی نہ بخشے جاتے ہیں۔ ساحر شیرازی کے معنی خیز انداز پر ایک زوردار قہقہ پڑا اور ارتضیٰ خجالت سے سر کھجا کر رہ گیا۔ نہ کرو یار میرے بچے کو پریشان، جا پتر چھیتی کر، مجھے تیری اماں نے بتایا تھا کہ تیرے یوں بن بتائے اچانک غائب ہونے پر الیاس سخت غصے میں ہے، بہت برہم ہو رہی تھی۔ ذوالفقار شاہ نے ارتضیٰ کو دور سے ہاتھ ہلا کر اشارہ کیا تھا کہ جلدی سے جائے، تب بھی مسکراتا باہر بھاگا۔ چلو بچوں تم بھی جا کر سو، ہم بھی اب سونے جا رہے، ذوالفقار شاہ نے ان دونوں کو واپس پلٹتے دیکھ کر کہا۔ زارون اور ساری مصباحت میں سہلاتے ایک دوسرے کے ساتھ سارم کے روم کی طرف بڑھ گئے۔ سچ یار بہت تھک گیا ہوں میں تو، بٹ شکر ہے تمام فنکشنز میں بڑھ گئے، اب کل حویلی پہنچتی پورے ایک دن سوؤں گا اور پرسوں سے بیک ٹو ورک۔ زارون زوردار جمائی لے کر بولتا ہوا سارم کے بیڈ پر دھپ سے گرا تھا۔ ہاں تو سوچا میں چینج کر کے ذرا صحابیہ سے ملاقات کر کے آتا ہوں، سارم نے ریلیکس سے انداز میں کہا تھا اور بیڈ پر ذراز ریلیکس سے لیٹا زارون اچانک اسپرنگ کی طرح اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ کیا تیرا دماغ چل گیا کیا؟ نہ مجھے ایک بات بتا، تجھے یہ اچانک بیٹھے بٹھائے کون سا دورہ پڑتا ہے؟ رات کے اس پہر تو صحابیہ سے کون سی ملاقات کرنے جا رہا ہے؟ کون سی ملاقاتیں کروں گا، سمپل بات چیت کے سوا، تو جیسی سمجھے اس دیسی نمونے سے اس ملاقات کی امید تو دور، اس امید کا خواب دیکھنا بھی گناہ ہے۔ وہ مجھے اپنا چہرہ دیکھنے نہیں دیتی، مجھے سامنے دیکھتے ہی 10 فٹ کی دوری میں مینٹین کرنے لگتی ہے، جیسے میں کسی وائرس کا شکار ہوں جو مجھ سے اڑ کر اسے لگ جائے گا۔ ان حالات میں وہ والی ملاقات بس دیوانے کا خواب ہی لگتی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہیں شادی کے بعد بھی مجھ سے نہ کہے آپ پہلے وضو کر کے آئے، پھر نیت باندھ کر ہم سے موت کے بعد والی زندگی پر بات کرے، اس کے سوا کچھ بولے تو آپ کو آپ کی ہی گن سے گولی مار دیں گے۔ ساری منہ بنا کر بولا اور اپنا نائٹ سوٹ لے کر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ ویسے تجھے چلنا ہے تو چل، ملاقات کروا دوں گا تیری بھی، وشال سے سارے گلے شکوے دور کر لینا۔ باتھ روم کے دروازے کے پاس رکتا ہوا بولا، او بھائی یہ دیکھ لے میرے جڑے ہوئے ہاتھ، باز آجا اپنی کمینی حرکتوں سے، تیرے ابا، میرے ابا، صحابیہ کے ابا اور مشل کے ابا سب یہی موجود ہے، دیکھ سارے پنگے مت لے۔
پکڑا گیا نا تو قسم سے تیرے سسر اور ابا دونوں سے بہت کٹ لگے گی۔ مت بھول کہ تیرے ابا کراٹے ایکسپرٹ اور اس کے ابا پہلوان ہیں، دونوں مل کر چٹنی بنا دیں گے تیری۔ نہ کر میرے بھائی، تو بس بیٹھ کر ڈرتا رہے، میں جا رہا ہوں اپنی والی سے ملنے۔ تیری والی بھی ساتھ ہی ہے، بات میں شکایت مت کرنا کہ خود اکیلا چلا گیا، مجھ سے صلاح بھی نہیں ماری۔ مگر تو بتا تو کیا بات کرنے جا رہے صحابیہ سے؟ زارون کا دل بھی اس کی بات سن کر ڈاناڈول ہونے لگا تھا، کیونکہ کل وہ سب گاؤں چلے جاتے، جہاں ان کی شادی کی تاریخ ٹھہرتے ہی مشل سے ملاقات کے چانسز نہ ہونے کے برابر رہ جاتے۔ اسی لیے زارون کا دل بھی مشل سے اپنی اس ملاقات کو پورا کرنے کے لیے مچلنے لگا جو ہوٹل میں ادھوری رہ گئی تھی۔ سورج پر پلاٹ خریدنا ہے تو میں نے اسی کو اس بارے میں بات کرنی تھی۔ کن ذہن انسان صرف آج رات کے لیے یہاں ہے، کل واپس اپنے پنڈ جا رہی ہے۔ میں نے سوچا جانے سے پہلے اسے کچھ گفٹ کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے تھوڑا بہت اس کی پسند وغیرہ کے بارے میں پوچھنے جا رہا ہوں، تاکہ شادی پر بھی اس کی پسند کو مد نظر رکھتے اس کے لیے شاپنگ کروں۔ اب مجھے پوری امید ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد وہ مجھ سے بس شادی والے دن ہی بات کرے گی، فون پر بات کرنے کے بارے میں تو سوچا نہیں جا سکتا، اسی لیے ابھی بات کر لیتا ہوں۔ مگر وہ دونوں اوپر کون سے روم میں ہیں؟ کیا تجھے پتا ہے؟ کہیں غلطی سے اماں بابا چچا جان یا کسی دوسرے کے روم میں پہنچ گئے تو ذلت اٹھانی پڑے گی۔ زارون باتھ روم کے دروازے کو دیکھتے ہانک لگا کر سارم سے پوچھنے لگا تھا، جو دروازے کے پیچھے غائب ہو چکا تھا۔ بالکل پتا ہے اس روم کا بھی اور پہلے والے کا بھی، جس میں وہ دونوں زیب کی ایک عدد بیوی کے ساتھ موجود تھی۔ میں ساری انفارمیشن رکھتا ہوں، تیری طرح ڈم نہیں ہوں۔ مجھے امید ہے تو شادی والے دن بھی اماں کی انگلی تھام کر اپنے روم میں جائے گا کہ کہیں مشل کو چڑیل بنے دیکھ کر تیری چیخیں نہ نکل جائے۔ سارم کبھی کسی کو سیدھا جواب دے ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا، تبھی اس نے زارون کو فل تپانے والے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ نتیجتاً زارون نے بیڈ کے پاس موجود سارم کا جوتا اٹھا کر اسے کھینچ مارا تھا، جو تیزی سے اندر ہوتے سارم کے بجائے دروازے پر لگا، مگر ساتھ ہی زارون کے نان اسٹاپ گالیوں کی آواز سن کر باتھ روم میں موجود سارم نے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال لی تھی۔ یہ دیکھیں مشل آپی، زورین یوں ہی باتیں کرتے کرتے سو گئی، چینج بھی نہیں کیا۔ آپ بتائیں ہم رکے یا دوسرے روم میں چلے جائیں؟ کہیں زیب بھائی آ گئے تو انہیں برا لگے گا اور ہمیں بھی شرمندگی ہوگی۔ یہ لڑکی بھی نا، میں نے اسے کہا تھا کہ دوسرے روم میں جا کر سونا ہے۔ زیب آتا ہوگا مگر حد ہے لاپرواہی کی۔ تم ٹھیک کہتے ہو ساویہ، ہم دوسرے روم میں چلتے ہیں۔ وہ بھی ایسا ہی ہے، میں نے آتے ہوئے ایک نظر مار لی تھی۔ ملازم بھی کہہ رہا تھا کہ سب کے لیے الگ روم کھول دیتا ہے، لیکن میں نے منع کیا، سوچا تھا سب مل کر باتیں کریں گے، مگر اشال اپنی سسرال چلی گئی اور یہ میڈم نشہ کر کے سو گئی۔ چلو کوئی بات نہیں، کچھ ہی دنوں بعد ہم سب پھر سے ملیں گے، تب عفا اور الایہ بھی ہوگی، زیادہ مزہ آئے گا۔ میں نے نیلا آپی سے کہہ دیا تھا کہ تمہاری اور میری شادی کی ڈیٹس الگ الگ رکھیں، کم سے کم ایک ہفتے کے گیپ سے، تاکہ ہم لوگ کھل کر انجوائے کریں۔ میں تمہیں اپنا جویلری کلیکشن بھی دکھاؤں گی تب۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے برابر والے روم کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی تھی اور بیڈ پر آ بیٹھی۔ مشل نے اپنا فون نکال کر ان سیلفیز کو دیکھنا شروع کیا جو اس نے شام کے وقت زارون کے ساتھ ہوٹل کے اس روم میں لی تھی۔ مشل نے صحابیہ کو بھی تصاویر دکھائی۔ صحابیہ کو کیوٹ سی مشل کے ساتھ ہینڈسم سے زارون شاہ کا جوڑ بہت پسند آیا، مگر پھر اس کا ذہن عجیب سے الجھاؤ کا شکار تھا، جس کو سوچتے ہوئے وہ فون مشل کو دیکھ کر خاموشی سے بیڈ شیٹ کے ڈیزائن پر انگلی پھیرنے لگی۔ صحابیہ کیا ہوا؟ چپ کیوں ہو گئی ہو تم؟ کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں آپی، بس ایسے ہی کچھ سوچ رہے تھے، تھوڑا سا الجھ گئے ہیں ہم ایک نقطے پر آ کر۔ مجھے بھی بتاؤ کیا سوچ رہی تھی، کس نقطے پر الجھ گئی تھی؟ ہو سکتا ہے تمہاری الجھن میں دور کر دوں، مشل نے صحابیہ کا ہاتھ دباتے دوستانہ لہجے میں پوچھا۔ آپی ہم آپ کے خاندان کی ان ساری شادیوں کے متعلق ہی سوچ رہے تھے جو اس ہفتے ہوئی ہے۔ اشال کی شادی اس کی کزن سے ہوئی جن کو اس نے سالوں بعد دیکھا۔ چلے ٹھیک ہے، عفا کی شادی بھی ایک ایسے شخص سے ہوئی جس کو اس نے بچپن سے عرصہ دراز بعد دیکھا۔ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے زورین کا معاملہ بھی تقریباً ایسا ہی ہے، اسی لیے اس کی طرف سے بھی ہم مطمئن ہیں۔ مگر الایہ آپی اور ارتضیٰ بھائی، الایہ آپی نے ارتضیٰ بھائی کو بچپن سے دیکھا بھالا سمجھا ہوا ہے، پھر انہیں ایک ایسے شخص سے محبت کیسے ہو گئی جو ہر وقت ان کے سامنے رہتے تھے، جنہیں ان کے استاد کا درجہ حاصل ہے، جن کی اچھائی برائی سب کی انہیں خبر تھی، جبکہ ایک لڑکی کے دل میں محبت کی کوپل ہی کسی شخص کی اچھائیوں کو دیکھ کر پھوٹتی ہے۔ کوئی کسی کی برائی دیکھ کر تو اسے نہیں چاہ سکتا، اور اگر چاہتا بھی ہے تو برائی محبت کو کم کرنے لگتی ہے۔ مگر الایہ آپی ارتضیٰ بھائی کو اس قدر چاہتی ہے کہ آج وہ وقت موقع اور خود کی پوزیشن دیکھے بنا اس عورت سے الجھ پڑی۔ ان کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ اپنے شوہر سے ہی لڑتی، سوال جواب شروع کر دیتی، مگر الایہ آپی نے تو ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے شوہر کو ایک ایسے مقام پر سپورٹ کیا جہاں آ کر یقین، اعتماد اور محبت ہر جذبہ ڈگمگا جاتا ہے۔ ہمیں اب تک واقعی حیرت ہو رہی ہے اس بات پر کہ وہ کیسے اچانک سے سب کر گئی۔ پھر خود آپ ہی تو ہے، ہمیں اشال نے بتایا کہ آپ کی شادی زارون بھیا اور خود آپ کی پسند سے ہو رہی ہے، مطلب کہ زارون بھیا آپ کے تائیں زاد ہے، تو آپ لوگ بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہوگے۔ کیا کبھی عجیب نہیں لگتا ہے سوچ کر کہ جس شخص کو بچپن سے آپ نے دیکھا ہے، ان کی اچھائی برائی پسند ناپسند سب آپ کو پتہ ہے، اب زندگی بھر کے لیے آپ کو انہی کا ہونا ہے؟
مطلب ہمارا ماننا ہے کہ شادی ہمیں ہمیشہ ایک ایسے بندے سے ہونی چاہیے جسے ہم نے کبھی نہ دیکھا ہو، نہ اس نے ہمیں دیکھا ہو، جسے نہ پہلے سے ہم جانتے ہیں اور نہ وہ ہمیں جانتا ہو، تاکہ پھر شادی کے بعد ایک دوسرے کو بتدریج دھیرے دھیرے سمجھتے ہوئے شوہر اور بیوی کے رشتے میں محبت اور انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو سکے۔ اور پھر یہ احساس ہی کتنا خوبصورت ہوتا ہے نا کہ ایک دن کوئی اندیکھا انجانا شخص اچانک سے ہماری زندگی میں چلا آئے، جو باقی سب رشتوں سے زیادہ ہمارا اپنا ہوگا، ہم پر ہم سے زیادہ حق رکھتا ہوگا، خود ہم سے اس شخص کے دل اس کی ذات پر حکومت کریں گے۔ جبکہ کزن شپ میں تو سبھی کچھ دیکھا بھالا ہوتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ کزن میرج لڑکا لڑکی کے ساتھ ایک طرح کی زیادتی ہوتی ہے، اس طرح لڑکا لڑکی دونوں سے اندیکھے شخص کے انتظار اور ساتھ کی چھوٹی سی بے سر سی خواہش بھی چھین لی جاتی ہے، جس کے آس پر وہ اپنے خوابوں سمیت خود کو بھی سہج سہج کر سنبھال کر رکھتے ہیں۔ خاص کر لڑکیوں کے ساتھ اس کیس میں بہت ہی زیادتی ہو جاتی ہے۔ صحابیہ کی بات مکمل ہوتی ہے، اسے دھیان سے سنتے مشل منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنستی تو ہنستی چلی گئی۔ اف صحابیہ، میں تو تمہیں ایک دیندار، سیدھی، شریف اور بےسر بچی سمجھ رہی تھی، مگر تم تو میری ندرت رانی کی طرح ماشاءاللہ بڑی ہو چکی ہو، اور اس اندیکھے انجانے شخص کے خواب بھی دیکھنے لگے ہو۔ بے فکر ہو سارم بھائی، انجان اور اندیکھے یہ نہیں آپی، ایسا نہیں ہے، ہم کسی غیر محرم کو نہیں سوچتے ہو۔ بس صحابیہ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اپنی شرمندگی کیسے دور کرے، اسے کیسے وضاحت کرے۔ ارے تو اس میں ڈرنے، جھجکنے، گھبرانے کی کیا بات ہے؟ سنو صحابیہ ڈیئر، تم فطرت سے نہیں لڑ سکتی۔ اگر تم دین کی راہ پر چلنے والی ہو، ایک اچھی مسلمان لڑکی ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم خواہشات یا ارمانوں سے ماورا ہو جاؤ گی۔ بے شک تم نے کبھی کسی نامحرم مرد کے لیے نہیں سوچا، مگر اپنے خوابوں پر تو تمہارا زور نہیں، وہ خواب جو تم نے اپنے ایک محرم رشتے کے حوالے سے دیکھے۔ اس لیے سوچ کر شرمندہ مت ہو کہ اس سے تمہاری نیک نامی پر فرق پڑے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ بس جاہلانہ سوچ ہے، اور میں الحمدللہ جاہل نہیں ہوں۔ اب دھیان سے میری بات سنو۔ تم اللہ کی محبت پر بات کر رہی تھی نا، تو سب سے پہلے تو یہ جان لو کہ محبت کو لے کر تمہارا نظریہ بالکل غلط ہے۔ محبت صرف خوبیوں سے نہیں کی جاتی، محبت تو محبوب کی خوبیوں اور خامیوں سمیت اسے اپنانے کا نام ہے۔ تم مجھے ایک بات کا جواب دو، ماں باپ سے زیادہ انسان کس سے محبت نہیں کرتا؟ لیکن وہ ماں باپ بھی ہمیشہ ہم پر محبت نچھاور نہیں کرتے، ہماری غلطیوں پر ہمیں ڈانٹتے بھی ہے، غصہ کرتے ہیں، ان کے اندر شخصی کمیاں بھی ہوتی ہے، تو کیا ان کی ڈانٹ ڈپٹ یا کمیوں کو دیکھ کر ہم ان سے محبت کرنا چھوڑ دیں؟ بے شک محبوب اور ماں باپ کے لیے ہماری محبت کا انداز اور تقاضے الگ ہوتے ہیں، مگر محبت کا جذبہ تو ایک ہی ہے نا۔ تو لیا نے بھی بچپن سے اگر بھیا سے محبت کی تو کیا جب ہے اس میں؟ ان کی خوبیوں کے ساتھ خامیوں کو بھی دیکھ کر ان کی اسیر ہوئی ہے، تبھی تو اس کی محبت کا رنگ کتنا گہرا ہے کہ اسے کوئی تیسرا آ کر اتار نہیں سکا۔ محبت کا اصل روپ یہی ہے صحابیہ۔ اب بات کرتے میرے اور زارون کی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بچپن سے ہیں، اور ہماری کزن میرج کیوں ہو رہی؟ یعنی تمہارے نزدیک مجھے کسی اندیکھے شخص کا انتظار کرنا چاہیے، رائٹ؟ دیکھو مائی ڈیئر، سب سے پہلی بات یہ کہ نصیب ہر کسی کا دوسرے سے جدا ہوتا ہے۔ میرے نصیب میں اللہ نے جس شخص کو لکھا اس کی محبت میرے دل میں بہت پہلے ڈال دی، اور اللہ نے مجھے اس محبت پر صابر شاکر بھی کر دیا۔ اس لیے مجھے کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا کہ مجھے اپنے کزن سے شادی کرنے کے بجائے کسی انجان شخص کا انتظار کرنا چاہیے۔ پھر تم دین جانتی ہو صحابیہ، اگر لڑکا لڑکی کا جوڑ خاندان میں موجود ہے اور اپنے رشتوں کے لیے دل میں محبت و خلوص بھی، تو کسی باہر والے کے بجائے خاندان رشتوں کو پہلے اولویت دینی چاہیے۔ یہ ہمارے دین کا حکم بھی ہے اور میرے نبی کا فرمان بھی ہے۔ تمہاری بات بھی کسی حد تک اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی اپنے ہمسفر کے حوالے سے آنکھیں خواب بننا شروع کر دیتی ہے۔ جب تک وہ شخص ہماری زندگی میں نہیں آتا، ہمارے دل میں ایک تجسس سا بنا ہوتا ہے کہ نہ جانے شخص کون ہوگا، دکھنے میں کیسا ہوگا، اس کی باتیں، اس کی عادت، اس کی پرسنالٹی، سب کا ایک خاکہ سا ذہن میں بننا شروع ہو جاتا ہے کہ جو بندہ ہمیں کسی بھی خوبی کی وجہ سے اچھا لگا، ہم اپنے ہمسفر کی ذات کو اسی خوبی کے حوالے سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ بھی شاید ایسا ہی ہوگا، یا اس کے اندر بھی یہی خوبی ہوگی۔ تمہاری جیسی سوچ میری ایک دوست کی بھی تھی، کسی اندیکھے انجانے شخص کے حوالے سے دن رات اس کی یہی دعا مانگتے گزرتے تھے، اور اللہ نے اس کی سنی، یعنی اسے ایک اجنبی شخص عطا کر دیا گیا۔ اس کے ابو کے دوست کا بھتیجا تھا، اچھی پوسٹ پر تھا، شادی ہو کر وہ بہت خوش تھی، مگر جانتی ہے صحابی، اس کی خوشی کو خود اس کی نظر لگ گئی۔ شادی کے 6 ماہ بعد اسے پتہ چلا کہ اس کے شوہر کو HIV ہے، جو اسے بھی ہو چکا ہے۔ یہ بات لڑکا بھی جانتا تھا، اس کی فیملی بھی، پھر بھی میری فرینڈ نے اس کی فیملی سے چھپایا کیا، یعنی ان لوگوں نے اپنی خود غرضی کے لیے جان بوجھ کر کسی معصوم کی زندگی برباد کی۔ انجان لوگوں میں رشتہ داری کرنے سے اندرونی مسائل کوئی نہیں جان پاتا۔ ہمارے یہاں رشتوں کے طے ہونے کا معیار یہی ہے کہ بس اچھا گھر، ایجوکیٹڈ اور کمانے والا لڑکا دیکھ کر لڑکی کی شادی کر دی جاتی ہے، اس کے سوا کچھ ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ انجان ہونے کی وجہ سے خاندان یا لڑکے والوں کی اصلیت یا اندرونی کمیاں والدین جان ہی نہیں پاتے۔
میں نہیں کہتی کہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، غیروں میں بھی اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں، جیسے تمہیں سارم بھیا مل رہے ہیں، وہ دل کے بہت اچھے ہیں، مگر غیروں کے مقابلے اپنوں کے ساتھ آپ کو ان سب شکوک و شبہات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جتنا کسی غیر فیملی کے ساتھ رشتہ داری میں کرنا پڑتا ہے۔ اپنوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سامنے ہوتا ہے، اچھا ہو یا برا ہو، جو ہو جیسا ہے آپ کے سامنے۔ اور پھر یہ بھی تو سوچو کہ ہم اپنے کزن کو شادی سے پہلے ایک شوہر کے روپ میں جانتے ہی کہاں ہیں، وہ کیسا شوہر ہوگا، ہمارے لیے اس کے کیا احساسات ہوگے، وہ ہم سے کتنی اور کیسی محبت کرے گا، یہ سب پہلے سے جج نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے میں اگر زارون کو ایک اچھے منگیتر کے طور پر سوچوں تو مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ میں انہیں ابھی تک مکمل یا تھوڑا سا بھی نہیں سمجھ سکی۔ بے شک مجھ سے محبت کرتے، مگر ان کی پرسنالٹی دھوپ چھاؤ جیسی ہے، وہ کبھی بڑے مہربان ہوتے ہیں، کبھی بلا وجہ مجھ پر برہم۔ میں انہیں بھلے ہی بچپن سے جانتی ہوں، مگر عمر میں مجھ سے بہت بڑے ہیں، میرے عزیر بھیا سے بھی سال بھر بڑے، پھر شروع سے پڑھائی اور پھر کام کی وجہ سے زیادہ تر گاؤں سے باہر ہی رہتے، اسی لیے ان کے ساتھ میرا واسطہ یہ بہت کم پڑا۔ میں انہیں بحیثیت منگیتر ہی نہیں سمجھ سکی تو شوہر کے روپ میں کیسے سمجھ سکتی ہوں، جبکہ وہ خود میرے ساتھ ایک کزن اور منگیتر کی طرح بیہیو کرتے ہیں، مگر وہ کیسے شوہر ہوں گے میں ابھی جج نہیں کر سکتی۔ اسی لیے میری پیاری صحابیہ، تم دونوں پہلوؤں پر غور کرو، اور ویسے بھی تمہاری خواہش تو ہو رہی ہے نا پوری، ہمارے پیارے سارم بھیا تمہارے لیے بالکل انجان ہے، بس اب تم انہیں زندگی بھر سمجھتی رہنا۔ اف لڑکی، تم نے میرے سر میں درد کر دیا، اتنی دماغ والی باتیں میں نے زندگی میں پہلی بار کی ہے۔ اب جاؤ میرے لیے کافی بنا کر لاؤ، سر دکھ گیا میرا۔ مشال نے خود کو ہونکوں کی طرح تکتی صحابیہ کی شکل دیکھ کر اپنے مسکراہٹ روکتے کہا، جو اس کی بات سن کر اچھل پڑی۔ ہم کافی بنا کر لائیں، مگر آپ ہی ہمارا گھر نہیں ہے، ہمیں تو کچن بھی نہیں پتا، اور آپ سونے سے پہلے کافی کیوں پی رہے، نیند اڑ جائے گی۔ میرے سر میں کافی دیر سے درد ہو رہا ہے صاحبی، پلیز بنا لاؤ، یہ تمہارا مجھ پر احسان ہوگا، اور یہ گھر ابھی نہیں تو 1 مہینے بعد تو تمہارا ہی ہوگا نا، جاؤ نا پلیز، نیچے جاؤ، کچن میں مل جائے گا تمہیں۔ مشال نے صحابیہ کو پچکارتے کہا، جبکہ صحابیہ انگلی مارتے ہوئے سخت نروس ہو رہی تھی، مگر پھر مشال کی لٹکتی صورت دیکھ کر وہ بادل نخواستہ اپنے سر پر حجاب اوڑھتے روم کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے مشال نے بیڈ گراؤنڈ اسٹیک لگا کر پیر پھیلا لیے اور آنکھیں مون کر گنگنانے لگی۔ چلو پھر دیر کس بات کی مائلو، چلتے ہیں، واقعی دھرتی پر تو یہ دنیا والے ہمیں پیار کرنے ہی نہیں دیتے۔ خود کے بالکل پاس زارون کی بھاری آواز سن کر مشال زور سے اچھل پڑی تھی۔